سب کو جیمسی کی۔ آج ہم خدا کے خوبصورت کلام میں سے دیکھیں گے زبور 19 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر۔ آمین۔ میرے عزیزو، آسمان کو دیکھتے ہوئے داؤد نویس خدا کی شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں دن میں شان و شوکت دکھائی، رات کو اپنی شان و شوکت ہم پر ظاہر کی۔ ہاللیلویہ۔ آسمان پر تارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہمیں نظر آتا ہے، وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے میرے عزیزو کہ خدا نے ہمیں دن میں کام کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا ہے اور رات ہمیں سونے کے لیے دی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں برکتیں دی ہوئی ہیں کہ خدا ہم پر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا آسمان سے ہم پر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے نوح کو کہا کہ تو کشتی بنا، طوفان آنے والا ہے، تو اس نے کشتی تیار کی اور اس نے جب طوفان ٹھہر گیا تو اس نے کوے کو بھیجا، تو کوہ واپس نہیں آیا کیونکہ باہر بہت ساری ڈیڈ باڈیز تھی۔ اور پھر نوح نے پھر فاختہ کو بھیجا اور وہ ایک ٹہنی لے کر آئی۔ پھر نوح کو پتہ چل گیا کہ زمین سوکھ گئی ہے، ہری بھری ہو گئی ہے۔ خدا نے اپنے جلال کو ان پہ ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح خدا نے ایلیا کو روٹی دینے کے لیے کوے کو چنا اور اس کو وہ روٹی لے کر گیا۔ خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا، قدرت کو ظاہر کیا۔ میرے عزیزو، خدا اپنے کاموں کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ہم ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ جانور ہو، کوئی بھی ہو، خدا ہمیں استعمال کر سکتا ہے کیونکہ ہم خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا نے ہم پر اپنی جلال کو ظاہر کیا، اپنی قدرت کو ہم پر ظاہر کیا ہے میرے عزیزوں، کہ ہمیں دن بخشا ہے، ہمیں رات بخشی ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں۔ خدا نے میٹھی نیند ہمیں عطا کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، آ کر رات کو سو جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اپنی قدرت ہم پر ظاہر کی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں خدا نے اپنے جلال کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں خدا کا جلال ہی نہیں ہے تو ہماری زندگیاں کوئی فائدے نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ہمیں اندر خدا کا جلال نظر آنا چاہیے، خدا کی قدرت نظر آنی چاہیے، اور وہ تب نظر آئے گی جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے، خدا کے کلام پر عمل کریں گے، خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، تب خدا کا جلال ہمارے اندر نظر آئے گا، خدا کی قدرت ہمارے اندر نظر آئے گی، اور دوسرے لوگوں کو بھی نظر آئے گی کہ واقعی یہ خدا کا بندہ ہے، اس میں خدا کا قدرت نظر آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ہم نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے، خدا کی مرضی ان کے میں پوری ہو، خدا کا جلال ہم پر ظاہر ہو۔ رومیو 8 باب اس کی 28 آیت۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ آمین، آمین۔ میرے عزیزو، خدا برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ خدا کی شریعت ہمارے دلوں میں لکھی ہوئی ہے، خدا کے بارے میں ہم جانتے ہیں خدا واقعی ہے، اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ خدا نے پہلے ہمیں بنایا۔ پولس کہتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو سب چیزیں ہیں وہ خدا کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اس دنیا کا نظام، اس کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ بے شک خدا موجود ہے تو وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ستارے، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، سب خدا کے کن کے محتاج ہیں۔ اسی طرح ہم بھی خدا کے کن کے محتاج ہیں کہ خدا نے ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہر چیز جو زمین پر ہے خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا کا جلال اس پر ظاہر ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے، خدا ہے، بے شک وہ ہے،
اور وہ ابد و ابال تک رہنے والا خدا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا فضل ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں سنبھالا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں برکتیں عطا کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ ہمارے ارد گرد جو سب چیزیں ہیں وہ خدا کا جلال ظاہر کر رہی ہیں کہ خدا موجود ہے، وہ یہوہ ہے، وہ موجود ہے۔ وہ پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ پرندوں کو کھلا کے سلاتا ہے، تو ہماری قیمت تو کہیں ان سے زیادہ ہے۔ ہم تو اس کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنی مرضی نہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کر دے، خدا کے تابع کر دے، سبمٹ ٹو گاڈ، خدا کے کنٹرول میں کر دے اپنے آپ کو، خدا کی مرضی کو پورا کرے، اپنی مرضی کو نہ پورا کریں۔ جب ہم اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا ہم پہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ہم پھر خدا کے اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا کی مرضی کو اپنے آپ پر پورا ہونے دیں، پھر خدا کی برکتوں کو دیکھیں کہ آپ پر انڈھیل دیتا خدا برکت۔ جیسے بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اسی طرح ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے تاکہ جلال ہم پر ظاہر ہو، ہم پر نظر آئے خدا کا جلال۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم کو برکت اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔